ہیکل سلیمانی دراصل وہ عبادت گاہ تھی جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے تعمیر کروایا تھا۔ کیونکہ اس دور میں کوئی عبادت گاہ موجود نہیں تھی، اسی لیے اس دور میں ہیکل سلیمانی کو وہی اہمیت حاصل تھی جو آج حرم شریف کو حاصل ہے، اور ہیکل سلیمانی ٹھیک اسی جگہ تعمیر ہوئی تھی جہاں آج بیت المقدس ہے۔ ہیکل سلیمانی کا ذرہ ذرہ بھی مقدس مانا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین، مصر اور دمشق سمیت بہت سے ممالک فتح کیے تھے۔ آپ نے تقریباً 22 برس تک حکومت کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ ایک ایسی عالیشان عمارت کی تعمیر کی جائے جو عبادت گاہ کا درجہ رکھتی ہو، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ابشام کی وجہ سے آپ کا یہ خواب ادھورا رہ گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی جگہ ہیکل کی تعمیر شروع کی جہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس ہیکل کی بنیاد رکھی تھی۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں سورہ سبا کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی سپرد کی تھی۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام سے شدید خوف زدہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے دوران ہوئی تھی۔ اگر جنات کو آپ کی وفات کی خبر ہو جاتی تو اسی وقت ہیکل کی تعمیر روک دیتے۔ اس کا انتظام آپ نے یوں کیا کہ جب آپ کا وقت آخر آیا تو آپ ایک شیشے سے بنے ہوئے محراب میں چلے گئے۔ جنات نے یہ سمجھا کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ کسی بھی جن کی اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ پاس آ کر دیکھتا، اور یوں جنات نے ہیکل کی تعمیر کا کام جاری رکھا۔ ہیکل کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکومت کے چوتھے سال 930 قبل مسیح سے 970 قبل مسیح کے درمیان میں کی تھی۔ بائبل کے مطابق ہیکل سلیمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا جس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تک تھی۔ ہیکل سلیمانی کے اندر ایک پاک جگہ بنائی گئی تھی جس میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ بنی اسرائیل حرام کاری، عیاشی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ انہوں نے اللہ کی عبادات کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ رہبام بن سلیمان کو ابھی تخت پر بیٹھے 5 سال ہی گزرے تھے کہ شاہ مصر شاک نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر مزاحمت کے ہیکل سلیمانی کے تمام تر قیمتی سامان کو لے کر فرار ہو گیا۔ حمزکیہ نے 740 قبل مسیح میں ہیکل کی عظمت کو دوبارہ بحال کیا تھا۔ ہیکل سلیمانی کی اصل تباہی کا ذمہ دار بابل کا بادشاہ بخت نصر تھا، جس نے 598 قبل مسیح میں ہیکل سلیمانی کا نام و نشان تک صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، بخت نصر نے توریت میں موجود ہیکل سلیمانی سے متعلق تمام حکم خداوندی کے صفحات بھی غائب کر دیے تھے، اور تابوت سکینہ بھی ایسا غائب ہوا کہ آج تک نہیں مل سکا۔ یہاں تک کہ 6 لاکھ یہودی قتل کیے اور 2 لاکھ کو قید کیا۔ 70 سال تک ہیکل سلیمانی مکمل طور پر صفحہ ہستی سے غائب رہا تھا۔ 535 قبل مسیح اور بعض روایت کے مطابق یہ واقعہ 539 قبل مسیح کا ہے، جب ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کیا اور بابل کے ولیٰ عہد کو شکست دے دی۔ سائرس ایک نرم دل حکمران تھا اور سائرس نے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے انہیں واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی۔ تمام یہودیوں نے یشوع بن یصدق کی قیادت میں ہیکل سلیمانی کی دوسری مرتبہ تعمیر کی، جو کہ 516 قبل مسیح میں مکمل ہوئی۔ 63 قبل مسیح میں رومی جنرل نے شہر کا محاصرہ کر کے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکامیاب رہا۔ 71 عیسوی میں رومی بادشاہ تیتس نے یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل سلیمانی میں داخل ہوا تھا، جس کے صحن میں داخل ہوتے ہی ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشعل ہیکل میں پھینک دی اور ہیکل میں شدید قسم کی آگ بھڑک اٹھی، اور جس کی وجہ سے پورا ہیکل سلیمانی جل کر خاکستر ہو گیا۔ ہیکل سلیمانی کی جگہ اب یہاں پر کئی سالوں تک صرف کھنڈر تھا۔ مزید یہ کہ اب یہ جگہ صرف کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے ہی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یروشلم کو فتح کیا تو ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات کی جگہ مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک چھوٹی سی سادہ مسجد کی تعمیر ہوئی۔
670 میں یہ مسجد مقدس مقامات کی فہرست میں شامل تھی، اسی لیے اس کا نام بیت المقدس رکھ دیا گیا۔ تقریباً اس سادہ سی تعمیر کے 50 سال بعد اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان نے مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصغریٰ کی بنیاد اٹھائی، لیکن یہ خلیفہ صرف قبۃ الصغریٰ کی ہی تعمیر کر سکے تھے۔ قبۃ الصغریٰ مسجد اقصیٰ کے احاطے میں ہی سنہرے گنبد والی مسجد ہے، جسے ڈوم آف دا راک بھی کہتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام جو ادھورا رہ گیا تھا وہ ولید بن عبد المالک نے مکمل کرایا۔ واضح رہے کہ بیت المقدس قبلہ اول اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی پہلی منزل ہونے کے ساتھ ساتھ برگزیدہ انبیاء اور مرسلین اور بے شمار اولیاء و مقبولین کی قبروں کا مسکن بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں مسلمانوں کے عظیم رہنما مولانا محمد علی جوہر کی بھی قبر ہے۔